فرمائیں ان سے گزارش کے آگے آ جائیں اور آپ سے گزارش کے فاصلوں کو ختم کریں. بلا فصل کے معنی والے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت پہ بلندر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی الزہراء محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. نہایتی مؤدبانہ گزارش ان اشخاص، افراد اور ذی الوقار قابل احترام عزاداروں سے جو باہر باتیں کر رہے ہیں. یقین جانیے باتوں کرنے کے لیے، موبائل یوز کرنے کے لیے بہت دن پڑے ہیں، بہت جگہیں پڑی ہیں. یہ بطول کے بیٹے کا فرش حسین کی ماں آپ کا انتظار کر رہی ہے. آئیں اور جتنا ہو سکے حسین کی ماں کو ان کا پرس دیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے ساتھ. کوشش کریں اپنی زندگی میں جتنے بھی محرم آئے، توجہ کیجیے، جتنے بھی محرم آئے، جو بھی عزادار ذکر امام حسین کرے، توجہ کیجیے، بھی اپنے آپ کو پڑھا لکھا انسان کیوں نہ سمجھے، جتنا بھی ہو سکے فرش پر بیٹھ کر سعادتوں کو سمیٹے. یہ سیرت ہے ہمارے آئمہ کی، وہ خود زمین پر بیٹھ کر ذاکر کو عرش پر بٹھاتی تھی. اصل تم ماتم کرتے ہوئے نظر آؤ. میں نے پہلی محرم کو گزارش کی تھی، آج پھر گزارش کروں موضوع کہنے سے پہلے یاد رکھیں، آپ کو دیکھ کر ہر شخص کہے
اس کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ ایسے چلو جسے غریب چلتے، ایسے بیٹھو جسے غریب بیٹھتے۔ وہ معلوم ہے جو تھے امام زین العابدین علیہ السلام، واقعہ کربلا کی بات میں یہ بات کر رہا ہوں، 2 جگہ ویڈیو بن رہی ہے، ذمہ داری سے کر رہا ہوں، ہر چیز کا ذمہ دار۔ 33 برس مولا زندہ رہے تو وہ محفل کیسے، وہ محفل کیسے؟ امام کا صحابی منہال روایت کرتا ہے، توجہ، کئی شادیوں کی دعوت کئی مہینے پہلے دی جاتی تھی، اس کے باوجود امام نہیں جاتے تھے، اور کئی شادیوں میں امام بغیر دعوت کے تشریف لے جاتے تھے۔ میں نے کہا مولا فلاں نے دعوت دی، اتنے مہینے پہلے وہ خمس بھی دیتا ہے، آپ کے بچوں کی خدمت بھی کرتا ہے، شیعوں کا خیال بھی رکھتا ہے، آپ نہیں گئے، فلاں شخص کے ہاں آپ بغیر دعوت کے چلے گئے۔ مولا نے کہا کیا کروں، جہاں پر بھی بابا کا ذکر ہوگا زین العابدین خود چلا جائے۔ تم بڑے بڑے امیروں کے ساتھ اب اصل بات کرنے لگا ہوں، کلیجے کے زور سے بات کرنے لگا ہوں، تمہارے دل کی عقیدت کی بات کرنے لگا ہوں، تمہارے دل کی بات کرنے لگا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں میں فلاں جگہ پہ بیٹھا تھا، وہاں ایم پی اے بیٹھا تھا، وہاں ایم ایل اے بیٹھا تھا، وہاں منسٹر بیٹھا تھا۔ خدا کی قسم یہ سارے آج ہیں، کل نہیں ہوں گے۔ فرش عزا پہ ان کے ساتھ بیٹھ جو کل بھی تھے، آج بھی ہے، کل بھی ہے۔ جن کی حکومت زمین پر بھی ہے، جن کی حکومت آسمان پر بھی ہے، جن کی حکومت ستاروں پر بھی ہے، جو سورج کو بھی پلٹا سکتے ہیں، چاند کے ٹکڑے کر سکتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، مجلس حسین میں بیٹھ۔ مجلس حسین کیا ہے؟ آپ گھر سے نکلتے ہو کیا ہے؟ آقا بہجت کا جملہ، تقریب بہجت، کسی ذاکر کا نہیں، کسی مولوی کا نہیں، کسی پیش امام کا نہیں، ان کا جملہ، جن کے لیے کئی علماء نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھاتے ہوئے جب فارغ ہوتے تھے کسی کے سلام کا جواب دیتے تھے، انہوں نے اپنی وصیت میں لکھا میں کسی عام شخص کو نہیں بلکہ اپنے وقت کے امام کو جواب دیتا تھا۔ وہ شخص جنہیں دیکھ کر لوگ امام زمانہ کو یاد کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ جب گھر سے نکلا کرو مجلس پہ جانے کے لیے قدم ایسے اٹھایا کرو کہ جیسے تم کربلا جا رہے ہو۔ ابھی اگلی بات سنیں گے، اگلی بات سنیں گے، مجھے مجلس کی اگلی بات سنیں گے۔ میں اپنا ماحول بنا ہوں، آج میرا دل ہے کہ میں تمہیں آمادہ کروں تاکہ تم جب بھی زندگی میں مجلس سنو اس فقیر کو دعا ضرور کرو۔ شیخ جعفر شوستری کے بعد ایک شخص آیا، سنیے گا جملہ کہ امام حسین کو خدا نے شہادت کے عوض جو 3 چیزیں دی ہیں، ایک امام کی ذریت میں امامت، دوسرا مولا کی تربت میں شفا، تیسری چیز مولا کے قبے کے نیچے۔ خدا کی قسم اس جملے پہ نہیں معلوم کون کیسے بولے گا۔ تیسری چیز امام حسین کے قبے کے نیچے، کس کے نیچے؟ قبے کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے۔ کہا کہ مولا کا روزہ نہیں کہا، مولا کی زری نہیں کہا، مولا کی قبر نہیں کہا، مولا کا شہر نہیں کہا، قبہ کہا۔ کہ شیخ جعفر اس قبے سے کیا مراد ہے؟ کہ حسین کے قبے سے مراد ہے دنیا میں جب بھی جہاں بھی کوئی بھی حسین کا ذکر کرتا ہے خدا اس جگہ کو حسین کا قبہ۔ مشکل چیزوں کے بولنے اس دروازے سے کچھ لے کے اٹھے نہیں منع کر رہا کہ خندق و خیبر میں پڑھو تاکہ بچوں کو پتا چلے خندق میں ڈرا کون تھا، لڑا کون تھا۔ خیبر پڑھو تاکہ پتا چلے کون مال غنیمت کے لیے گیا تھا، کون مرہب کے سر کے لیے گیا تھا۔ پڑھو لیکن
بچوں کو کچھ خیرات علم دو. کل وعدہ ہوا تھا, کیا وعدہ ہوا تھا؟ گفتگو کہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ حسین کے قاتل کون ہے؟ کیونکہ ہمارا موضوع یہی ہے نا, کربلا, انصار حسین اور خطبات حسین. تو ضروری ہے سب سے شیعوں پہ بڑا الزام, یہ میرے بزرگ بیٹے ہیں, یہ میرے بزرگ بیٹے ہیں, جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں, جو آپ کو آج کے انہوں نے بھی سنا ہوگا شیعوں نے خود مارا ہے. توجہ, خط لکھا تھا, بلایا, مار دیا. ہم کہتے ہیں آسان سا کام ہے, اٹھاؤ دفتر, نکالو قاتلوں کے نام, توجہ کیجیے گا خدا کی قسم, نکالو قاتلوں کے نام, ان کا بھی نام لو, کہو فلاں قاتل, اس کا فلاں باپ, تاکہ قاتل کا نام پورا ہونا پڑے, قاتل کا نام پورا ہو, مل کے نام لیتے جاؤ, لعنت کرتے جاؤ, اپنا چہرہ دیکھتے جاؤ, ہمارا بھی دیکھتے جاؤ. میرا جواب یہ کہ قاتل شیعہ تھے, ہم شیعہ ہیں, ہم اپنی مجلس میں نام لے کے شروع کرتے ہیں کہ شمر ابن ذیالجوش پر لعنت, ہم کہتے ہیں عمر ابن سعد پر لعنت, ہم کہتے ہیں حرملہ پہ لعنت. آؤ جرت ہے تم ہمارے ساتھ لعنت بھیجو. لعنت کا مطلب بیزاری ہے, ہم تو ان سے بیزار ہیں. اگر تم بھی ہماری طرح بیزار ہو تو ہمارے ساتھ لعنت کرو. اگر لعنت کرتے ہوئے تمہارا کوئی نقصان ہوتا ہے تو پھر اپنے بارے میں فیصلہ کرو کہ تم قاتل کے ساتھ کھڑے ہو یا مقتول کے ساتھ کھڑے ہو. ہم تو کہتے ہیں جتنے بھی ہیں, چاہے ان کا نام الف سے آئے, بے سے آئے, تے سے آئے, عین سے آئے, لام سے آئے, میم سے آئے, نون سے آئے, جس کے دل میں بھی حسین کے لیے بغض ہے اس پہ لعنت. دوسرا جواب میں آپ سے دعا لینے کے لیے کر رہا ہوں. دوسرا جواب, تاریخ کا طالب علم, مجھے بات کرنے کا عادل. دوسرا جواب میری طرف دیکھیں, جان صاحب پیچھے نہیں دیکھیں, میری طرف دیکھیں, بہت مشکل موضوع کر رہا ہوں, مشکل سے محنت کر کے خدمت کر. دوسرا جواب, کوفے کے شیعہ, توجہ, کوفے کے شیعوں نے مارا, بتاؤ تو صحیح, اٹھاؤ فیض, خدا کی قسم اس جملے کی قدر کیجیے گا, اٹھاؤ فیض. حسین کے گھر والوں کو الگ کرو, وہ تو گھر والے تھے, 18 بنو ہاشم گھر والے تھے, ان کو شمار نہ کرنا. اٹھاؤ فہرست, گھر والوں کو الگ کرو. آ جاؤ صحابیوں پر, بتاؤ مدینے کے کتنے معتبر حسین کے ساتھ ہیں, مکے کے کتنے معتبر حسین کے ساتھ تھے, شام کے کتنے نمازی حسین کے ساتھ تھے, مجھے بتاؤ بصرہ کے کتنے روزے دار حسین کے ساتھ تھے, یا میں تمہیں بتاؤں گا کہ کوفے کے کتنے عزادار حسین کے ساتھ تھے. حسین کا دوست جن کا آج دن ہے, جن کا آج مسائل کروں گا, بہت بھی دور پڑا ہے, حبیب ابن مظاہر. آج میں گزارش کر رہا ہوں, میں وقت سے زیادہ پڑھوں گا. آج میں نے آج تک اپنا وقت چھوڑا ہے, آج میں وقت لوں گا, اس لیے دوسرے خطیب کو لانے سے پہلے احتیاط برتنی ہے. درود پڑھیں محمد علی ان کی ذات پر. کیونکہ اس موضوع کو اگر میں نے کل تک چھوڑا تو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی. اس موضوع کو آج ختم ہونا چاہیے کہ قاتل کون, مقتول کون, قاتل کون, مقتول کون. یاد رکھو, میں بار بار جملہ کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحبان مشکل چیزیں نہیں پڑھتے, ان مشکل چیزوں پہ بولو گے مولوی پڑھیں گے. یہ آپ کا کام ہے, آپ کا کام ہے. اگر آپ مشکل چیزوں پہ سے رہتے ہیں, سب سے پہلے اس بات, زندہ زندہ مردہ آباد. ہاتھوں کو بلند کریں, کرتے ہیں کیا, مردہ آباد, مردہ آباد. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. عزم محترم, حبیب ابن مظاہر کہاں کا, کوفے کا. میں حبیب کی ہسٹری پہ نہیں جا رہا, ہسٹری جاؤں گا, ابھی بہت دن پڑے. حبیب ابن مظاہر کہاں کا, کوفے کا. آپ سے شاکری کہاں کا, کوفے کا. حر کہاں کا, کوفے کا. توجہ,
सजा कहाँ का? कूफे का। मुस्लिम को सजा कहाँ का? कूफे का। अब लुत्फ भी लेना, इतना लोगों को खुश नहीं होना चाहिए, ये तो कूफे के थे। उमर साद किसका बेटा? सहाबी का। उमर साद किसका बेटा? सहाबी का। उमर साद किसका बेटा? सहाबी का। साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा उमर साद। मालूम हुआ हुसैन के कातिल शिया नहीं, सहाबियों की औलाद है। हुसैन के साथ भी सहाबी, हुसैन के साथ भी सहाबी मौजूद है। हबीब इब्ने मुजाहिर सहाबी, रसूल के सहाबी। रसूल का सहाबी किसे कहते हैं? जिसने रसूल को देखा हो। तवज्जो कीजिएगा, रसूल को देखा हो। हजरत बुखारी अलैहि रहमा कहते हैं, तवज्जो कीजिएगा, भले देखने वाला एक दिन का ही क्यों न हो, वो भी सहाबी है। इसलिए कहा कि जब गदीर के दिन बैयत हुई थी, उस दिन एक दिन के थे जनाबे मोहम्मद इब्ने अबी बकर, एक दिन के थे। हजरत अस्मा बिन्ते उमैस अली की बैयत के लिए आई, पानी रखा गया था। अली ने औरतों को हाथ मिलाया नहीं, ताकि ना महरम है। पानी पे हाथ रखते थे मेरे मौला, तवज्जो कीजिएगा, पानी पे हाथ रखते थे मेरे मौला। दूसरा हाथ, उसके बाद मौला हाथ उठा लेते थे। उसके बाद औरत हाथ रख के बैयत करती थी। जब अस्मा बिन्ते उमैस हजरत अबू बकर की जोजा अली की बैयत करने के लिए आई, बैयत करने के बाद का या अली, जब से आपकी विलायत का ऐलान मेरे बच्चे ने सुना है, जब से आपकी विलायत का ऐलान मेरे बच्चे ने सुना है, मेरा बच्चा बड़ा खुश है। मैं माँ हूँ, मेरे दिल की तमन्ना है मेरे बच्चे से बैयत लेने, ताकि रोज़े क़यामत फख्र कर सकूं नबी के सामने, अली के सामने, कि सबसे छोटा जिसने अली की बैयत की थी वो अस्मा का बेटा है। ऐसे सुने बात, क्या बात रही यार खान की, क्या बातें रही यार खान की। अल्लाह को सलामत रखे। मोहम्मद बिन नबी बकर ने जब अली की बैयत की, सहाबी, सहाबी है, सहाबी मोहम्मद इब्न नबी बकर, खुद भी सहाबी, माँ भी सहाबी, खुद भी सहाबी, माँ भी सहाबी, बाप भी सहाबी, जिन्हें हमसे ज्यादा वो जानते हैं। बैयत की जब अली की, तवज्जो कीजिएगा, अली ने विलायत का कमाल दिखाया। का अस्मा, आज तुम्हारे बेटे ने खुलूस के साथ बैयत की, तुमने करवाई, मैं तुम्हें विलायत का कमाल दिखाऊं, ताकि मौला दिखाए। का विलायत का कमाल ये है, विलायत शजरों से निकाल भी सकती है, जैसे नूह के बेटे को शजरे से निकाला था, विलायत शजरों में डाल भी सकती है। ताकि मौला क्या कहना चाहते हैं? का बेटा अबू बकर का है, कहलवाएगा अली का। सहाबियत, हबीब इब्ने मुजाहिर सहाबी, क्योंकि हबीब इब्ने मुजाहिर बचपन में जब हुसैन के कदमों की खाद उठाकर आंखों से लगाते थे, तो रसूल हबीब को दुआ देते थे। हम सारे सहाबियों के मुखालिफ नहीं हैं, जो हुसैन के साथ हैं, हम उनके कदमों की खाद उठाकर आंखों में रखेंगे। जिसने हुसैन को छोड़ा, हम खाद उठा के उसकी आंखों में। यार अब जल्दी खत लिखिए, बिल्कुल खत लिखिए। इसलिए लिखा था सुलेमान पहला था हुसैन को लिखा, किसने? सुलेमान इब्ने सरद खुदाई। कितनी उम्र? 90 बरस से ज्यादा उम्र, 90 बरस से ज्यादा उम्र सुलेमान इब्ने सरद खुदाई। मैं उनका दिफा नहीं कर रहा, यकीनन उनकी मार्फत में कोई तो कमी थी जो करबला में शहादत नसीब नहीं। मैं एतराफ कर रहा हूँ, इसमें मैंने कल भी कह दिया, कल भी आपके सामने कि जोन का जो मकाम है वो अब्दुल्ला इब्न अब्बास से बढ़कर है, क्योंकि हुसैन के साथ मौला को खतरे सारे लोगों ने, जितने लोगों ने, बहुत
درس کر رہا ہوں، میری بات کو سنیں. جتنے لوگوں نے بیعت کی مسلم کی وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے خط لکھے. اگر آپ سے سوال ہے بس بستا مولا کو خط لکھا، مولا کا سفیر آیا، بیعت کی، وفا کی یا جفا کی؟ وفا کی بیعت کر لی، وفا کی. مولا کا اپنا نمائندہ بھیجے. ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بیعت کرنا چاہتے ہیں. اپنی بات کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ پورا کیا یا نہیں کیا؟ پھر بتائیں. پورا کیا، بیعت کی. یہ بیعت خود توڑی یا توڑوائی گئی؟ توجہ، بیعت توڑوائی گئی. اب جب ابن زیاد آیا کوفے میں، اتنا عرصہ لگا. ابن زیاد ذی الحج کی تاریخ میں آیا. ذی الحج کی تاریخ کون سی تاریخ؟ اس کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف. میری طرف ذی الحج کی تاریخوں میں آیا. آ کر اس نے 6 طریقوں سے بیعت ہوا. پہلا طریقہ بیعت کروانے کا کیا تھا جس میں کوئی بیان نہیں. اگر اس پہلے طریقے کو آپ سمجھ جائیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کوفے کے لوگ کتنے غیرت مند تھے. اس نے کوفے کے لوگوں کو زندانوں میں ڈلوایا. اب میں آپ کو ایک شخص کا نام بتاؤں کہ جسے زندان میں ڈالا ابن زیاد. کون؟ جس سے آپ کا بچہ بتا باقی حضرت میثم تمار. حضرت میثم تمار. ان تعداد دے رہا ہوں، ریکارڈ کریں، بات کا ذمہ دار ہوں. 1970 سے 1970 شیعوں میں ہیں جو زندان گئے لیکن باہر ان کا جنازہ نکلا. یعنی مجھے بتائیں یہ 1900 لوگ وفادار گئے یا بے وفا گئے؟ توجہ، وفادار گئے، وفادار گئے. زبان کٹ گئی، ہاتھ کٹ گئے، انگلیاں کٹ گئی. کا سب کچھ کاٹ دو، جب تک بدن رہے گا علی کا ذکر رہے گا. سب کچھ میثم تمار یعنی جتنے لوگ تھے میثم تمار کے لیے. اچھا یہ تو کتنے لوگ تھے؟ 1900 سے بھی زیادہ جن کے جنازے نکلے ختم، باہر واپس نہیں آئے. اس کے علاوہ 700 لوگ وہ تھے جو زندانوں سے زندہ نکلے. توجہ، 700 سے نکلے. لیکن کب نکلے؟ حسین کی شہادت کے بعد. انہیں تب تک زندان میں رکھا گیا جب تک حسین شہید نہیں ہوئے. نام جیسے جناب مختار، جناب مختار تیار تھے، لشکر کا سب کچھ تھا، ان کو زندان میں ڈال دیا گیا اور تب تک زندان میں ڈالے رکھا جب تک حسین کی شہادت. مجھے بتائیں یہ لوگ وفادار یا بے وفا؟ وفادار یا بے وفا؟ توجہ کیجیے گا. اب تو میں تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. توابیر کا جو لشکر اٹھا 1400 کا یا 14000 کا، جنہوں نے اپنی جانوں کو صرف اس لیے قربان کیا کہ ہم گھروں میں بند تھے، ہمارے گھروں کے باہر تالے لگا دیے گئے تھے، ہمیں نکلنے نہیں دیا گیا. کاش ہم حسین کے پاس پہنچ جاتے. نہ ہمیں حکومت چاہیے، نہ اقتدار چاہیے، صرف اور صرف وہ شہادت چاہیے جس سے محروم ہو گئے. یہ وفادار تھے یا غیر وفادار؟ یہ وفادار تھے. مسلمانوں، میں نے تمہیں کوفے کے اتنے سارے وفادار کے نام دیے، تم مدینے کا، کوفے کا، مکے کا کوئی ایک تو وفادار صحابی کا بیٹا دکھا دے جس نے حسین کی شہادت کے بعد کہا ہو میں حسین کا بدلہ لوں گا. حسین کے بیٹے کا اس کا مالک
मालिक के बेटे का, ठीक, इब्राहिम इब्न मालिक का रिश्ता, ठीक। आज नहीं तो ये कल, क्योंकि ये कूफे से बाहर का किस्सा है, ये कल। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, मैं जल्दी जल्दी इसको लगा उन खतों को पढ़े, आखिर ये जुमला मुसलमानों ने क्यों फैलाया? फसल बात को समझ में नहीं लगा कि कूफियों ने बुलाया और मार दिया, ये क्यों फैलाया? इसका उनको फायदा क्या हुआ? इसका उनको फायदा क्या हुआ कि भाई कूफियों ने बुलाया मार दिया? असल में तवज्जो कीजिएगा, मौला हुसैन ने, मैं दस बस्ता गुजारिश कर रहा हूँ, खत कहाँ पर आए थे? नहीं, कूफे के खत कहाँ पर आए थे मौला के पास? नहीं, नहीं, खत कहाँ पर मिलना शुरू हुआ? मक्के में। हुसैन ने मदीना कूफे वालों की वजह से नहीं छोड़ा। तवज्जो कीजिएगा, खुदा की कसम, बहुत मेहनत करके आपके सामने इतने इल्मी मतलब को पेश करने लगा हूं। कूफे वालों की वजह से मदीना नहीं छोड़ा, बल्कि मदीना इसलिए छोड़ा, अबू सुफियान के पोते ने, अमीर शाम के बेटे ने, यजीद जिसका नाम था, उसने वाली मदीना को लिखा था, वाली मदीना को लिखा था, हुसैन से बैयत ले या हुसैन का सर कलम। यजीद के इस धमकी की वजह से हुसैन इब्ने अली मदीना से रवाना हुए। तवज्जो कीजिएगा, क्या वो धमकी खत्म हो गई? क्या वो रुक गई? जो कूफे का गवर्नर था वो इब्ने ज़ियाद नहीं था। आपके लिए बोला ना, क्या कह रहे हैं आप? जी, कूफे का गवर्नर इब्ने ज़ियाद नहीं था। इब्ने ज़ियाद बसरा का गवर्नर था, कूफे का गवर्नर नौमान था। क्योंकि कूफे का गवर्नर शियों को हुसैन के जाने से रोक नहीं रहा था, तो यजीद ने इब्ने ज़ियाद को भेजा कि जा, तूने दो काम करने का। क्या? एक काम ये करना है, कूफे से कोई हुसैन तक न पहुंचे और हुसैन कूफे तक न पहुंचे। तो बताएं कत्ल का जिम्मेदार कौन? जिसने रास्ता बंद किया या जो रास्ता कूद कर जान देने के लिए तैयार हो गए? क्यों अकाय को छुपाते हो? कितना बचाओगे? हुसैन के कातिल, हुसैन के कातिल अगर गैर मारूफ होते तो तुम छुपा लेते। ये तो बड़े मशहूर थे, मशहूर बापों की मशहूर औलाद थे, इसलिए जरूरी था कि उनका दिफा करें। लेकिन तुम कितना भी दिफा करो, हुसैन के कातिलों ने अपने आप को, खुदा की कसम, जिनके दिल में अली के लिए विला है, अली के लिए मोहब्बत है, सुने कूफे वाले क्या थे? ताकि कूफे वाले शिया थे। हुसैन को जो तीर मारता था, हुसैन को जो पत्थर मारता था, ये कह के मारता था, मैं तुझे पहचानता हूं, तू नबी का नवासा है, लेकिन इसलिए मार रहा हूं कि मेरे दिल में तेरे बाप के लिए बुग़्ज़। यानी हुसैन का कातिल अली का शिया नहीं था, अली से बुग़्ज़ रखने वाला। चाहे वो किसी भी शहर का हो, अली का दुश्मन मदीने में रहे तो भी लानती है, मक्के में रहे तो भी लानती है, कूफे में रहे तो भी लानती है। हमें अली के दुश्मन से कोई सरोकार नहीं है। मैं अकला कहूँ आपके मिजाज का, अली का दुश्मन पड़ोस में रहे तो भी लानती है, घर में रहे तो भी लानती है। हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है अली के दुश्मन से, जो खुद कह रहा है कि हुसैन में तुम्हें इसलिए मार रहा हूं कि मेरे दिल में अली के लिए बुग़्ज़ है, और तू कह रहा है कि वो शिया था। तो मालूम हुआ हुसैन के कातिलों की वकालत वो करेगा जिसके दिल में अली के लिए बुग़्ज़ है। कूफा आशिकों का, यकीनन कूफा के अंदर कुछ लोग थे जिन्होंने धोखा दिया, जो बिक गए, जिन्होंने लालच में माल कबूल किया, बिक गए, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। उन पे हम ऐसे ही लानत करते हैं जैसे उमर साद पे लानत करते हैं, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, कूफे के उन पाकीज़ा हबीब जैसे लोगों को बुरा न करो। एक मतलब दुरूद पढ़े मोहम्मद। जल्दी से दो तीन और बातें और आपकी सहमति तमाम, जल्दी से दो तीन बातें अर्ज कर रहा हूं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है
کہ کوفے کے لوگ گھروں میں رک کیوں گئے؟ سمجھ گیا خدا کی قسم، جو گھروں میں رکے وہ کیوں رکے؟ دیکھیں ان کا تو میں نے پورا دفاع کر دیا، جو شہید ہو کس کی طرح؟ میسن کی طرح، جو زندان میں رہے مختار کی طرح، جو ساری رکاوٹیں توڑ کے پہنچے حبیب کی طرح، یہ سارے کوفے کے، ان کا تو میں نے مکمل دفاع کر دیا۔ جو گھر میں بیٹھ گئے، خدا کی قسم سمجھے، جو گھر میں بیٹھ گئے وہ کیوں بیٹھے؟ سب سے پہلا ایک سوال سوچیں، واقع کربلا آج کا نہیں کہ حسین کا واٹس ایپ نمبر اور فون کرتے، مولا سے لوکیشن معلوم کرتے، کسی نیوز پیپر میں پڑھ لیں، اس میں مذاق کی بات نہیں، یعنی اس وقت آپ کو خبریں معاشرے سے ملتی تھی، یعنی ان لوگوں نے 400 کتنے 400 کوفے میں حسین کے جعلی سفیر بھیجے، جن کا کام یہ تھا کہ لوگوں کے درمیان جھوٹ پھیلاتے تھے، لوگوں کو ڈراتے تھے، لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، کہتے تھے حسین مکے سے واپس مدینہ چلے گئے، حسین نے بیعت کر لی، وہ 400 لوگ صرف اور صرف افواہیں پھیلا کر ان لوگوں کے دلوں کو کمزور کرتے تھے۔ اس کی دلیل دوں گا، آپ سمجھیے گا، اس لوگوں کو کمزور کرتے تھے، جتنا کہ لوگ کمزور تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حسین نے حبیب کو خط لکھ کر بلایا کہ حبیب یہ ساری افواہیں جھوٹی ہیں، میں کربلا پہنچ چکا۔ اتنا اہم کردار ہے اصحاب امام حسین کا۔ ایک نمبر ملک پر محمد علی کی ذات، بڑی محبت سے یہ اعلان بھی ضروری سن لیں، بڑی محبت سے ادارے والوں نے یہ ہال بنایا، میں عین فاطمہ میں یہاں پہ آیا تو تک کام شروع نہیں ہوا، 2 مہینے میں کام شروع ہوا، تعمیر ہو گیا، آپ بیٹھ کر ذکر حسین سن رہے ہیں، اور اس میں سب وہ لوگ شریک ہیں جنہوں نے بھلے سے 100 روپیہ بھی دیا ہے، خدا ان کو ثواب دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے وہ باہر بیٹھے ہیں، مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں تاکہ جب کوئی نمازی سجدہ کرے گا تو آپ کو ثواب ملے گا۔ درود پڑھیں محمد علی کے ساتھ۔ بس بات ختم ہو گئی، موضوع مکمل ہوا، ٹھیک ہے۔ آخری نتیجہ آپ کے حوالے، اب کوفے والے نہیں تھے تو یہ فوج کہاں سے آئی تھی؟ یہ فوج آئی کہاں سے؟ کوفی تھے، کوئی شک نہیں، میں نے اس کے ان پہ لعنت جو تھے۔ کوفے کے اندر ابن زیاد کے آنے، میری طرف دیکھیں، ابن زیاد کے آنے سے پہلے ایک فوج تھی جو گورنمنٹ آف کوفہ کی تھی۔ حر یزید کا سپاہی نہیں تھا، اس گورنمنٹ آف کوفہ کا سپاہی تھا، کیونکہ اس گورنمنٹ پر قابض تھا یزید اور اس کے نمائندے، جس کا حکم چلتا تھا۔ یزید کا خاص نمائندہ نہیں تھا، توجہ کیجیے گا، یزید کے خاص نمائندے کون تھے وہ سنیں۔ یزید کے خاص نمائندے وہ تھے جو 2400 فوجی شمر ابن ذوالجوش کی سربراہی میں ایک نئی فورس بنائی گئی، جن کا کام یہی تھا کہ ہم نے حسین کو قتل کرنا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب ابن زیاد آیا تو ابن زیاد نے حر کو ہٹا کر ان قاتلوں کو آگے کیا کہ اب جو کوفے کی فوج ہے ہمارے کام کی نہیں ہے، ہمیں وہ فوج لانی ہے جو یا تو شام کی ہو یا جس کے دائیں بائیں شام سے لکھتے۔ اس لیے آپ یاد رکھیں، حر جنرل تھا کب تک؟ جب تک ابن زیاد نہیں پہنچا۔ جب ابن زیاد پہنچا، اس نے عمر سعد کو بھیجا، عمر سعد نے کہا حر حسین کے ساتھ سختی نہیں کرنا، ابھی تک حر بننا نہیں۔ اس نے عمر سعد کو کہا جتنے بھی فوجی ہیں جو کوفہ کی نارمل فوج کے بھی، ان کو ہٹاؤ، ان 2400 لوگوں کو آگے کرو تاکہ حسین کو قتل کرو۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود، جناب المودت کے اندر یہ روایت موجود کہ ابن زیاد نے عمر سعد کو خط لکھا، کیا کر رہے ہو کہ تم نے ابھی تک حسین کو قتل نہیں کیا؟ مجھے یزید نے لکھا ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ کوفیوں نے نہیں،
یزید نے لکھا ہے جب تک حسین کو قتل نہ کر دو نہ کھانا کھاؤ نہ پانی. اس کا مطلب حسین کا قاتل ڈائریکٹ یزید ہے، کیونکہ مدینہ حسین نے یزید کی وجہ سے چھوڑا، مکہ حسین نے یزید کی وجہ سے چھوڑا. کیوں؟ کیونکہ احرام کے اندر لوگ تلواریں لے کر آ رہے تھے. تو کربلا میں حسین کو کوفیوں نے نہیں روکا، یزید کے حکم پر ابن زیاد نے حر کے ذریعے سے زن کو کرا. جب یہ فوج آنا شروع ہوئی آج 3 محرم کو پہلا فوجی دستہ. بہن نے بھائی سے سوال کیا، بھائی یہ سارے لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ یہ تلواریں، یہ تیر، یہ نیزے، یہ بھالے کیوں؟ بھائی تڑپ کے کہا بہن یہ سب مجھے مارنے کے لیے آئے. بہن تھی نا، بہن کا دل تھا نا. تڑپ کے پوچھا بھائی یہ اتنے سارے مارنے کے لیے آئے، کیا کوئی تمہیں بچانے کے لیے آئے گا؟ رو کے کہا بہن میں غریب ہوں، میں مسافر ہوں، مجھے کون بچانے آئے گا؟ جب کہا نا مجھے کون بچانے آئے گا، بہن نے تڑپ کے کہا بھائی ایک ہے، نام میں بتاتی ہوں، خط تم لکھو، یقین میں دلاتی ہوں ضرور آئے گا. بھائی نے پوچھا بہن کو؟ کہا کہ حبیب کو خط لکھو، میرا بھائی ضرور آئے گا. عزاداروں میں نے سارے مضمون کو چھوڑا. حسین نے حبیب کو خط لکھا، نارمل خط تھا، لیکن خط کے اندر رونے کی بات یہ تھی کہ حسین نے آخر میں جب اپنا نام لکھا تھا نا، پتہ کیا لکھا؟ حسین ابن فاطمہ. عرب جب غریب ہو جاتے تھے نا تو اپنے باپ کا نام نہیں لکھتے تھے بلکہ اپنی ماں کا نام لکھتے تھے. حسین نے خط کو بند کیا، قاسم کے حوالے کیا. رونے والوں مجھے معاف کرنا ہے جملے کے لیے. جب قاسم خط لے کر حبیب تک پہنچا، حبیب کا تقل پاک کیا، حبیب باہر آیا، خط لیا، خط کو کھولا. علامہ رشید دورانی فرماتے ہیں جب پہلی نظر حبیب کی سیدہ کے نام پہ پڑی نا، زمین پہ گرا کہ میں کتنا غریب ہو گیا. یا زہرا سینے پہ ہاتھ مارے ہیں، آج نہیں روئیں گے تو کب روئیں گے؟ سینے پہ ہاتھ مارے ہیں اور رو کے کہیں بطول کے بیٹے تیری غربت کا بڑا ارمان ہے. حبیب نے زوجہ کا امتحان لیا اور زوجہ کو ایک وصیت کی. کیا؟ کہا کہ اگر علی کی بیٹی کوفہ اسیر بن کر آئے نا، علی کی بیٹی سے میرا شکوہ نہ کرنا، بلکہ میرا پرسہ لینا نہیں، بلکہ علی کی بیٹی کو سینے سے لگا کے کہنا علی کی بیٹی حسین کا پرسہ. یا زہرا یہ حق ہے غریب کو رونے کا، یہ حق ہے مظلوم کو رونے کا. حبیب کے غلام کو بھیجا، غلام جاؤ گھوڑا لے کے جاؤ. غلام گھوڑا لے کے گیا، غلام باہر گیا، حبیب پہنچے. عزاداروں حبیب کو پہنچنے میں دیر ہوئی. غلام تھوڑے سے جملہ کہہ رہا تھا. حبیب کہتے کاش میں یہ جملہ سنا ہوا نہ ہوتا، اس جملے پر کربلا تک روتا گیا. غلام کہہ رہا تھا گھوڑے سے گھوڑے اگر حبیب نہیں آیا نا، میں تجھ پہ سوار ہو کر حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا، میں تجھ پر سوار ہو کر حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا. حبیب نے کہا میں روتا اس لیے گیا کہ میرا مولا اتنا غریب ہو گیا کہ غلام بھی حسین پر ترس کھا. عزادار حبیب روانہ ہوا. کتنا ایک حبیب پہنچا کربلا. جب کربلا پہنچا مولا نے کہا قبر اٹھو، میرے حبیب کا استقبال کرو. عباس اٹھو، میرے حبیب کا استقبال کرو. زہیر اٹھو، میرے حبیب کا استقبال کرو. جب حبیب آئے نا، حبیب سے سینے سے لگایا. حبیب نے رو کر کہا مولا یہ خیموں میں قناتیں کیوں لگائی ہیں؟ مولا خیموں میں قناتیں کیوں لگائی ہیں؟ مولا نے کہا حبیب اکیلا نہیں آیا، زینب ساتھ ہے. حبیب اکیلا نہیں آیا اور میں حبیب سے مولا نے 2 باتیں کی جس کے حبیب بہت رویا ہے حبیب. پہلی بات آرام سے سنیں، بہت دور تک جانا ہے. حبیب سے سوال کیا، میں نے 2 دن مسائل نہیں پڑھا، طویل مسائل پڑھنے
बता दूं, मुझे भाई ने हुक्म दिया कि मसाइल पढ़ा करें, इसलिए आज अर्ज कर रहा हूँ अज़ादार हबीब से। मौला ने पहला सवाल पूछा, हबीब रुकैया, सुनिए सुनिए, हबीब रुकैया मेरी बहन मुस्लिम की जोजा पूछती है, बता मुस्लिम कैसे मारा गया? मुस्लिम ऐसे मारा गया? रुकैया पूछती है। जब ये सवाल किया गया, हबीब ने कहा मौला काश मैं मर जाता, मैं आपको न बताता। मौला मुस्लिम प्यासा मारा गया, मुस्लिम धोखे से गिरफ्तार हुआ। मौला मेरी तरफ से रुकैया से माफी मांग लीजिएगा। मौला ईद का दिन था, मुस्लिम का जनाजा कूफे की ज़मीन। ये तो एक बात थी, एक बात। दूसरी बात सुनेंगे, मौलाना ने कहा हबीब पीछे मुड़ के देखो, हबीब पीछे मुड़ के देखो। हबीब ने पीछे मुड़ के देखा, क्या देखा? कनात का पर्दा हटा। जब कनात का पर्दा हटा, हबीब ने देखा, जनाब फिजा ने कहा, हबीब तुम्हें ज़ैनब ने सलाम कहा है। मैं जुमला सुना, हबीब जमीन पर गिरा, कहता है हाय गुर्बत अली के बेटी। अज़ादारो हबीब 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 हबीब, मौला का बचपन का दौर। मौला से पूछता है, मौला मदीना कैसे छोड़ा? मौला कहते हबीब न पूछ, मैंने नाना की कब्र कैसे छोड़ी थी, मैंने माँ की गुर्बत कैसे छोड़ी। एक एक बात पूछी। हबीब ने कहा मौला 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 मैं आ गया हूँ ना, मौला एक मिनट मेरी कबूल करें। मौला ने हबीब बोलो, जब मातम के लिए आए सुने बैठे हैं, जो मातम के लिए हमसे बात आवे। मौला ने कहा, हबीब ने कहा मौला मैं आ गया हूँ ना, मौला ने एक दरख्वास्त मेरी सुनने का। मौला ने कहा बोलो, ताकि मौला अगर खुदा चाहता है आप शहीद हो जाएं तो मैं शहादत के लिए हाजिर हुआ हूँ, लेकिन मौला बहनों को वापस मदीने भेज दे। जब कहा बहनों को वापस मदीने भेज दे, मौला ने तड़प के कहा खुदा चाहता है मेरे बाद ज़ैनब की चादर लौटी, ये ज़ैनब को बाहर शाम में जाए। अज़ादारो आशूर का दिन आया, मैंने आपके इंतजार को खत्म किया। हबीब ने मौला से इजाजत मांगी, मौला ने बचपन के दोस्त को इजाजत दी। हबीब लड़े, हबीब जमीन पर गिरे। जब जमीन पर गिरे, शेख अब्बास कुमी साहिब मफातिल जिना लिखते हैं, हुसैन रोते हुए बचपन के दोस्त के पास आए और हबीब का जनाजा उठाया। अब मातम इस पे न करेंगे तो कब करेंगे? हबीब का जनाजा उठाया। मौला ने कहा फया लेत कान वाहिदुन बाकिन अलल हबीब, काश कोई होता जो मेरे हबीब पे मातम करता। जब मेरे मौला ने ये जुमले कहे, फिजा ने कहा आका, ज़ैनब ने कहा हबीब का जनाजा खेमे में भेजो, मैं भाई का मातम करूं, मैं अपने मेहमान का मातम करूंगी। अल्लाह हबीब की शहादत हो गई। हबीब का जनाजा जब पामाली के लिए रखा गया, हबीब का जनाजा जब पामाली के लिए रखा गया, हबीब के कबीले वाले आए, आकर उन्होंने जनाजे को उठा लिया। जब जनाजा उठाया, ये उठाया, जिसके वारिस होते हैं उसका जनाजा पामाल नहीं होता। जब ये दुलाली की बेटी ने सुना, तड़प के कहा नाना आज हबीब के वारिस हो दो, अगर किसी का वारिस नहीं तो वो मेरा हुसैन। अज़ादारो हबीब का सर कलम हुआ, 2 मिनट और हबीब का सर कलम हुआ। मैं अपने मौजू पे हूँ। हबीब का सर कलम हुआ, नेज़े पे बुलंद हुआ, कूफा में पहुंचे। हबीब का बेटा है, उसका नाम कासिम है, उसने हमला किया, हबीब के सर को छीना। ये कहकर छीना, जिस बाप का बेटा होता है उसका सर गलियों में रुलता नहीं है, उसका घर मेजों पे चलता नहीं।